السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کے ایپیسوڈ 122 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 450 لائک اور 150 کمنٹ ڈن کریں۔ آپ لوگ ٹارگیٹ پورا نہیں کر رہے ہیں، پلیز کر دیا کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وہاں سے نکل کر حاشر سیدھا محبہ کے کمرے کے پاس آیا اور کمرے کے دروازے پر کچھ لمحے کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کر دے۔ اس نے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ محبہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے روپ کو نہار رہی تھی، دروازہ نوک ہونے پر گردن ترچھی کر کے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنے کندھوں پر بڑا سرخ آنچل ہٹا کر وہیں کرسی پر ڈالتی آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ اپنے سامنے حاشر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ہلکی سی بڑی ہوئیں۔ وہ گھبرا کر دروازہ بند کرنے والی تھی، لیکن حاشر نے ایک دم اپنا دایاں پاؤں دروازے اور چوکھٹ کے درمیان پھنسا کر دروازے کو بند ہونے سے روکا اور اپنا دایاں ہاتھ محبہ کے سینے پر رکھتے اسے آہستہ سے پیچھے دھکیلا۔ اپنے سینے پر حاشر کا ہاتھ دیکھ کر محبہ کی جیسے روح فنا ہوئی تھی۔ اس کی پکڑ ہینڈل پر ڈھیلی پڑی، آنکھیں حیرت سے اور بڑی ہوئیں۔ حاشر اس کی حالت کو دیکھتا آہستہ سے اسے اندر کی طرف دھکیلتا خود بھی اندر آ گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر کے لاک کر لیا۔ محبہ جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، دروازے بند ہونے پر دروازے کی طرف دیکھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو جانے جانا؟ حاشر اپنی سرمئی آنکھوں میں جذباتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے بولا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے محبہ نے پوچھا۔ اپنی جان کو دیکھنا آیا تھا۔ حاشر نے اس کے گال پر بڑی چھوٹی سی لٹ کو اپنی اشارت کی انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ محبہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کیوں سے کیا مراد ہے جانے جانا؟ کیا میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ حاشر نے اس کے حسین روپ کو دل کی گہرائیوں میں بساتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں دیکھ سکتی۔ دادی نے منع کیا تھا کہ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک میرا آپ سے پردہ ہے۔ آپ مجھے رخصتی کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ محبہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، رخصتی کی بات مت کرو جانے جانا۔ رخصتی کے بعد تو میں تمہیں اس زاویے سے دیکھوں گا کہ تم خود میں سمٹتی خود سے شرماؤ گی۔ حاشر نے اپنی اشارت کی انگلی اس کے دائیں گال پر پھیرتے ہوئے کہا تو اس کی بے باک بات پر محبہ کا گلابی چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور ایک دم پلٹ کر حاشر سے اپنا رخ پھیر لیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے یوں شرما کر رخ پھیرنے پر حاشر مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بڑی محبت اور اپنائیت سے پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں گھیر لیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر کے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے یوں قریب آنے پر محبہ کا دل بلیاں اچھلنے لگا، نازک سا وجود ہولے ہولے کپ کپانے لگا۔ حاشر نے جھک کر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی تو محبہ کا دم خشک ہو گیا۔ اس نے نظر ترچھی کر کے حاشر کی طرف دیکھا، انداز میں کچھ ہچک اور کچھ شرم تھی۔ بتاؤ مجھے، تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حاشر جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا
اس کے کنکھیوں سے دیکھنے پر اپنا سوال دہرایا۔ آپ کا؟ محبہ نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ اگر میرا ہے تو پھر تمہیں دیکھنے کا حق بھی صرف مجھے ہے، لیکن دیکھو اس ظالم سماج کا، میرے علاوہ تمہیں سب نے دیکھ لیا، کیا یہ ظلم نہیں ہے مجھ پر؟ حاشر اس کے کان کے لوح کو چوم کر اس کی آویزے پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتا ہوا بولا، لیکن دادی، کتنا کہنا مانتی ہو دادی کا؟ حاشر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے میں اسے اپنے مقابل کرتے ہوئے اس کی بات بیچ میں کاٹ کر پوچھا۔ محبہ کی سانس سینے میں کہیں اٹک گئی۔ بولو، جواب دو میری بات کا۔ اس کی کمر کو جھٹکا دے کر اسے اپنے سینے سے چپکاتے ہوئے حاشر نے پوچھا۔ ایسے کرنے پر محبہ کی دھڑکنیں اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی۔ محبہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کی ویسٹ کوٹ کو اپنی نازک مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ کوئی جواب نہیں نا میرے سوال کا؟ حاشر نے اس کی ہراساں آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی دادی کے سارے کہنے مانتی ہوں۔ وہ حاشر کے عجیب سی نظروں سے دیکھنے پر منہ بنا کر بولی۔ ہاں، جانتا ہوں میں کتنے کہنے مانتی ہوں اپنی دادی کے۔ حاشر اس کا مذاق اڑاتا ہوا بولا۔ اس کے انداز پر محبہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہاں مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ میں اپنی دادی کا کتنا کہنا مانتی ہوں اور کتنا نہیں؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے حصار سے نکلنے کی تک کرتے ہوئے محبہ نے پوچھا۔ نہیں، میں تو اپنی پیاری سی چھوٹی سی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں۔ حاشر نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے بیچوں بیچ اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے خم پر رکھ کر اسے خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیا؟ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ابھی کہاں دیکھا ہے، ابھی فرصت سے دیکھوں گا۔ حاشر نے کہا تو اس کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ کیسے دیکھیں گے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ فرصت سے دیکھوں گا۔ حاشر نے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ کیسے فرصت سے؟ محبہ نے پوچھا۔ تمہیں آرام سے بیڈ پر لٹا کر تم پر سایہ فگن ہو کر جی بھر کے دیکھوں گا۔ تم اتنا وقت لگا کر میرے لیے تیار ہوئی ہو، اتنا تو تمہارا حق بنتا ہے۔ حاشر نے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ سجا کر کہا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر کے نیچے سے گزارتا اس کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ محبہ حاشر کے اس قدم پر سٹ پٹا کر گھبراتے ہوئے بولی، لیکن حاشر کوئی جواب دیے بنا بغیر آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ حاشر، اس نے گھبرا کر حاشر کا نام پکارا۔ بولو جانے جانا۔ حاشر نے جھک کر اس کے گال کو چومتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا اور اپنے گال کو اس کے گال سے رگڑنے لگا۔ ایسا کرنے پر حاشر کی گولڈن بیئرڈ محبہ کے نرم گال پر چبھتی اس کے اندر عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے کمرے میں ہیں تو ہم دونوں کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اور دادی کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ محبہ اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جس کو پتہ لگ رہا ہے لگنے دو، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔
حاشر اس کے بھاری آویزے سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوا بولا۔ انداز واقعی ایسا تھا جیسے اسے کسی کا ڈر لکھا گیا، ڈر نہیں، آپ کو نہیں لیکن مجھے تو ڈر لگتا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ کس سے؟ حاشر نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ سب سے، وہ بھولے پن سے بولی۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دلربا، تم بس مجھ سے ڈرو۔ صرف ایک رات ہم دونوں کے درمیان ہے، اس کے بعد کی رات ہم دونوں کی ملن کی رات ہے، اور اس رات میں تمہیں اپنی شدتوں سے اپنی محبتوں سے ایسے روشناس کراؤں گا کہ تم اپنا آپ بھول جاؤ گی۔ تو بہتر ہوگا کہ تم اوروں سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے، میری شدتوں سے ڈرو۔ حاشر نے اس کے ٹیکے کو، جو لیٹنے کے باعث پیچھے کی طرف گر گیا تھا، دوبارہ سے ماتھے پر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں کہہ رہا تھا، جیسے وہ جو کہہ رہا وہ بڑی عام سی بات ہے۔ اس کی بات پر محبہ کے گلے میں گلٹی بھر کے معدوم ہوئی، آنکھوں میں ہلکی سی خوف کی سرخی اتری۔ ڈر گئیں؟ حاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ڈرا کر پوچھ رہے ہیں؟ ڈر گئیں؟ محبہ نے دل میں سوچا۔ جواب دو۔ حاشر نے اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی کھڑی ناک رگڑتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں نہیں ڈری۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی طرح ڈرپوک ہوں؟ وہ بڑی بہادر بن کر بولی۔ اس کی بہادری پر حاشر نے داد دیتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آئی لائک یور اسٹائل۔ بس ایسے ہی بہادری کا مظاہرہ پرسوں رات کو میرے سامنے کرنا، تب میں تمہیں مانوں گا۔ حاشر نے کہا تو محبہ گردن تک سرخ پڑتی اپنا چہرہ دائیں طرف موڑ گئی۔ حاشر اس کے انداز پر مسکرایا اور جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ محبہ نے ایک دم گردن سیدھی کر کے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ وہ آنکھیں پھیلا کر بولی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، بس تمہیں دیکھ کر نیت بگڑ رہی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے ابھی جا کر بابا سائیں سے کہہ دوں کہ میں اپنی منکوہہ کو اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ مجھ سے تو تمہاری اتنی سی تیاری برداشت نہیں ہو رہی۔ تمہیں اس روپ میں اپنے لیے سجا دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی کے ابھی تمہاری روح میں اتر کر دونوں کی جان ایک کر لوں۔ میرا ابھی سے یہ حال ہے، پرسوں جب تم سارے ہتھیاروں سے لیس پور سج کر میرے کمرے میں آؤ گی تب میرا کیا حال ہوگا؟ حاشر نے کان کے نیچے گردن پر موجود اس کے دل کو مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل کیا کہ اس دل کو اپنے ہونٹوں میں بھر کر چوم ڈالے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ محبہ نے حیرت سے استفسار کیا۔ اس کے معصوم سے سوال پر حاشر ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ بیوی کے سامنے شرم کر کے شوہر کہاں جائے گا؟ حاشر نے دائیں آنکھ ونک کر کے پوچھا تو محبہ اس کی ذومعنی بات پر سرخ پڑتی منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ فی الحال شوہر اپنے کمرے میں چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں، پھر جو سب شوہر کی عزت افزائی کریں گے اس کا الزام مجھے مت دینا۔ وہ اسے معصوم سی دھمکی لگاتے ہوئے بولی۔ اف، میری معصوم سی بیوی اور اس کی معصوم سی دھمکیاں۔ حاشر اپنے کندھے پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو تھام کر بیڈ سے
اوپر پن کرتے ہوئے بولا، میں دھمکی نہیں دے رہی ہوں، اگر آپ نہیں مانے تو میں سچ میں چلاؤں گی۔ محبہ اس کے انداز سے خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی، چلاؤ۔ حاشر نے اسے کھلی آفر دی۔ اس کے انداز پر محبہ بس رو دینے کو تھی۔ حاشر اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کو مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتا نارمل ہو گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسوؤں کے موتی کو اپنے انگوٹھے سے چومتے ہوئے حاشر نے پوچھا۔ مجھے رلا کر پوچھ رہے ہیں میں رو کیوں رہی ہوں؟ محبہ ہونٹ نکال کر بولی، میں نے کب رلایا تمہیں؟ حاشر نے حیرت سے پوچھا، کتنے معصوم بن رہے ہیں آپ۔ آپ نے مجھے ڈرایا، مجھے دھمکایا اور میں آپ کے ڈرانے اور دھمکانے پر رو رہی ہوں تو پوچھ رہے ہیں میں رو کیوں رہی ہوں؟ محبہ اس کا ہاتھ جو اب اس کے گال پر رکھ چکا تھا ہٹاتے ہوئے بولی، میں نے کہاں ڈرایا تمہیں؟ میں نے تو تمہیں آنے والے وقت سے آگاہ کیا ہے۔ حاشر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا، نہ کرے مجھے آقا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رخصتی سے انکار کر دوں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کی بات پر حاشر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ جھک کر اس کے کانوں میں آنکھوں میں جھانکتا ہوا حاشر نے پوچھا۔ میں کہہ رہی ہوں اگر آپ میرے ساتھ اس طرح کریں گے تو میں رخصتی سے انکار کر دوں گی، اور اسے میری دھمکی مت سمجھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں ایسا کر بھی سکتی ہوں، ایک بار شادی سے انکار کر سکتی ہوں تو اب رخصتی سے بھی کر سکتی ہوں۔ وہ حاشر کی نظروں سے نظر چراتے ہوئے بولی، اگر اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہتی تو شاید ایک لفظ کے بعد دوسرے الفاظ اس کی زبان سے ادا نہ ہوتا، کیونکہ حاشر کا چہرہ اس کی بات پر بے حد سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں بھی سرخیاں مائل ہو گئی تھیں۔ تم رخصتی سے انکار کر سکتی ہو؟ حاشر نے حیرت اور تشویش اور بے یقینی سے پوچھا۔ انداز میں دبا دبا غصہ بھی تھا۔ اس کے انداز پر محبہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بولو، تم انکار کر سکتی ہو؟ حاشر نے اس کی کلائیوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کو اور مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں؟ حاشر کی مضبوط پکڑ سے محبہ کو اپنی کلائیں چرختی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اور جو تم اپنے الفاظوں سے مجھے ہرٹ کرتی ہو، اس کا کیا؟ ایک بار مجھے ٹھکرا کر، میرے دل توڑ کر تمہیں سکون نہیں ملا جو دوبارہ میرے ساتھ وہی سب کرنا چاہتی ہو؟ حاشر نے پوچھا، لہجہ صدمہ لیا ہوا تھا۔ میں مذاق کر رہی ہوں حاشر۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی اترتے دیکھ کر محبہ تڑپ کر بولی۔ حاشر نے افسوس سے اسے دیکھا اور اس کی کلائیوں پر اپنی پکڑ ڈھیلی کر کے اس سے دور ہونے لگا۔ لیکن محبہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے دور جانے سے روکا۔ اس کے ایسا کرنے پر حاشر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بولی۔ اس کے انداز پر حاشر کا دل کیا کہ اس کے نازک وجود کو اپنے سینے میں چھپا لے۔ وہ کہاں اس سے ناراض ہو سکتا تھا، وہ تو بس اس کی بات سے ڈر گیا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مذاق میں بھی محبہ سے
دور جانے کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میں سچ میں مذاق کر رہی تھی، لیکن پرامس کرتی ہوں آئندہ کبھی مذاق نہیں کروں گی۔ محبہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلو میں لیتے ہوئے کہا تو حاشر اپنے آنسوں پر ضبط کرتا لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر محبہ کو رونا آنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ حاشر کی گردن میں چھپایا اور زور سے رونے لگی۔ حاشر بوکھلا گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی نرم گرفت میں لے کر چہرے کو اپنی گردن سے نکالتے حاشر نے پوچھا، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ حالانکہ میں مذاق کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں، جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت میں آپ سے کرتی ہوں۔ وہ سو کرتے ہوئے بولی، نہیں ہوا ہوں یار ناراض، بس تمہیں کھونے کے خیال سے ڈر گیا تھا اور جانتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو۔ حاشر نے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے کہا۔ وہ کب اس عورت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا؟ اس کے آنسو تو حاشر کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ عورت جب اس کی کچھ نہیں تھی تب بھی اس کی بھیگی آنکھیں اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ آج تو وہ عورت اس کی بیوی ہے۔ اگر ناراض نہیں ہوئے تو پھر اس طرح مجھ سے دور کیوں جا رہے تھے؟ اس نے معصوم سے انداز میں پوچھا۔ تم کیا چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ اس کے سوال کا الٹا ہی مطلب نکال کر حاشر نے استفسار کیا۔ توبہ توبہ، میں نے ایسا کب کہا؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے محبہ پھر سے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے بولی، تم نے کہا نہیں، لیکن مطلب تو یہی تھا۔ حاشر نے اس کے کان میں جھکتا ہوا سرگوشی نما آواز میں کہا۔ محبہ کا چہرہ تانبے کی طرح تپنے لگا۔ جی نہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ سینے سے اس کی قمیض کو اپنی نازک مٹھیوں میں جکڑ کر بولی، اگر تمہارا مطلب یہ نہیں تھا تو پھر تم نے مجھے اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تمہارے پکڑنے کا انداز تو مجھے یہی بتا رہا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں یہیں رہ جاؤں، تمہارے پاس، تمہارے قریب۔ حاشر اس کے کان میں سرگوشی کرتا کان کے نیچے گردن پر موجود دل پر اپنے لب رکھ کر اپنے دل کی خواہش پوری کرتا اس کے دل کو چومنے لگا۔ یا اللہ، آپ تو بہت زیادہ بے شرم ہیں، اس کی قمیض کو چھوڑ کر محبہ نے شرما کر کہا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حاشر پیچھے ہوا اور اس کے پہلو میں لیٹ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھ لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل میرے خواب و خیالوں کی طرح۔ اس کے معصوم سے چہرے کا طواف کرتے ہوئے حاشر جذبوں کے عالم میں بولا، میں کہاں اتنی خوبصورت تھی، مجھے تو آپ کی محبت نے خوبصورت بنایا ہے۔ محبہ اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی، حاشر اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کا قصیدہ ایسا پڑھتا تھا جیسے اس سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ تم کہنا چاہتی ہو میری محبت نے تمہیں خوبصورت بنا دیا تو پھر میری جان، میری قربت تو تمہیں حسین تر بنا دے گی، حاشر نے بھاری آواز میں کہا تو اب کی بار محبہ غصہ کیے بغیر، ناراضگی دکھائے بغیر شرم سے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ گال کانوں کی لو تک سرخ ہو گئے، شرم کی وجہ سے پلکوں کے ساتھ ساتھ لب بھی لرزنے لگے تھے۔ حاشر نے بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور اپنی نظریں اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹکا کر اس کی طرف جھکا اور اس کے چہرے کے
ایک ایک نقوش کو چومتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ محبہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنا ہاتھ حاشر کے گال پر رکھا اور اس کے نرم لمس کو دل کی گہرائی سے محسوس کرنے لگی۔ یہ مت سمجھنا کہ ملن کی رات پر بھی میں تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا۔ اس کے لبوں کو چوم کر پیچھے ہوتے ہوئے حاشر نے کہا تو محبہ نے اپنے ہاتھوں میں اپنے دوپٹے کا کونا پکڑ کر اپنے چہرے پر ڈال کر خود کو حاشر کی لو دیتی نظروں سے بچایا۔ تیار رہنا جانا، دوپٹے کا کونا پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے حاشر نے ایک اور جھک کر اس کی بند آنکھوں کو چوم کر اس کے پہلو سے اٹھ گیا۔ اس کے اپنے پاس سے اٹھنے پر محبہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ حاشر مسکراتا ہوا الٹے قدم لے رہا تھا اور محبہ شرمائے لجائے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، اپنے وجود پر آپ کی شدتیں بھی۔ حاشر کو دیکھتے ہوئے اس نے دل میں سوچا اور پھر سے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ حاشر اس کے انداز پر ہنس پڑا اور یوں ہی الٹے پیروں چلتا کمرے کے دروازے تک آیا اور لاک کھول کر ایک محبت بھری بھرپور نظر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ حاشر کے جاتے محبہ نے سکون کا سانس لیا، ورنہ جب تک وہ کمرے میں تھا اس کی سانسیں سینے میں ہی کہیں اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ شخص اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر چکا تھا۔